सल्जोकी सल्तनत तुर्कों को दवाएं बख्शने वाले सल्जोक, जिन्होंने एक ही वक्त में मशरिक और मगरिब में अपनी दहशत तारी की। मुसलमान रियासतों के जवाल में इस्लाम की शम्मा को थामा और इसे रोशन रखा। फिर काई कबीले के उस्मानियों ने सल्जोक तुर्कों की मिरास को आगे बढ़ाया। सल्जोकी कौन थे, कहां से आए थे, उन्होंने किन इलाकों को फतह किया, ये सब हम इस वीडियो में तफसील से बयान करेंगे। नुक्ता में खुशामदीद। मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। नाजरीन, सल्जोकियों का बानी एक शख्स सल्जोक बिन यकाक था, जो तुर्किस्तान के खाने आजम के यहाँ मुलाजिम था। ये लोग फितरतन जंगजू थे। अल्लाह ताला ने इस गैर मुस्लिम खानदान को इस्लाम की बका, सल्तनत इस्लामिया की सलामती और दीन की फरोग की सादत अता करनी थी। इसका सबब यूं बना कि सल्जोक बिन यकाक ने खान तुर्किस्तान की मुलाजमत छोड़ दी और अपने खानदान के साथ बुखारा चला गया। उसका कबीला भी उसके साथ ही हिजरत कर गया। सल्जोक अपने औसाफ और सलाहियतों को किसी बेहतर और अजीम मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो यकीनन किसी ऐसे अकीदे और ऐसे मजहब की तलाश में था जो फितरत इंसानी से ताल्लुक रखता हो। बुखारा में वो इस्लाम से मुतारिफ हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया और अपने खानदान और कबीले को इस्लाम की बुनियादी तालीमात से रोशनास करा के कहा कि वो सब मुसलमान हो जाएं। उसके हुक्म पर पूरा कबीला मुसलमान हो गया। इसलिए उसकी नस्ल में सल्जोकी या आले सल्जोक या सल्जाका कहा जाता है। सल्जोकी सल्तनत 11वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान मशरिक वस्ता और वस्ती एशिया में कायम एक मुस्लिम बादशाहत थी, जो नस्लन औगोज तुर्क थे। मुस्लिम तारीख में इसे बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि यह दौलत अब्बासिया के खात्मे के बाद आलम इस्लाम को एक मरकज पर जमा करने वाली आखिरी सल्तनत थी। इसकी सरहदें एक जानिब चीन से लेकर बहीराए मतवसत और दूसरी जानब उदन के साथ ख्वारज़म बुखारा तक फैली हुई थी। सल्जोकी सल्तनत की बुनियाद तुगरुल बेग ने रखी। तुगरुल बेग सल्जोक का पोता था। तुगरुल बेग बड़ी ताकतवर शख्सियत का मालिक था। बड़ा ज़हीन, बहादुर, दीनदार, नेक और इंसाफ परवर था। उसका भाई चुगरी बेग, जिसकी ज़ेर क़यादत सल्जोकियों ने गजनवी सल्तनत से अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश की, इब्तदा में सल्जोकियों को महमूद गजनवी के हाथों शिकस्त हुई और वो ख्वारज़म तक महदूद हो गए। लेकिन तुगरल और चुगरी के ज़ेर क़यादत उन्होंने 1028 और 1029 में मरू और निशापुर पर कब्जा कर लिया। उनके जानशीनों ने खरासान और बल्ख में मजीद इलाके फतह किए और 1037 में गजनी पर हमला किया। 1039 में जंग दंदानिकान में उन्होंने गजनवी सल्तनत के बादशाह मसूद अव्वल को शिकस्त दे दी और मसूद सल्तनत के तमाम मगरबी हिस्से सल्जोकियों के हाथों गंवा बैठे। 1055 में तुगरुल बेग ने बनी बोया की शिया सल्तनत से बगदाद छीन लिया। 1062 को 70 साल की उम्र में तुगरुल बेग का इंतकाल हुआ। अपनी वफात से पहले तुगरुल बेग खरासान, ईरान और इराक के शुमाली मशरकी इलाकों में अपने हाथ से सल्जोकी इक़्तिदार और गलबा का काम कर चुका था। अलप अरसलान ने अपने चचा तुगरुल बेग की वफात के बाद इक़्तिदार अपने हाथ में लिया। अगरचे इक़्तिदार की खातिर मुल्क में कुछ झगड़े हुए, लेकिन अलप अरसलान ने उन तनाज़ात पर बर वक्त काबू पाकर हालात को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अलप अरसलान अपने चचा तुगरुल बेग की तरह एक निहायत मुदब्बर, तजर्बाकार लीडर और जुर्रतमंद शख्सियत का मालिक मुखलिस कायद था। उसने मुल्की सरहदों को वसी करने के लिए एक निहायत ही दानिशमंदाना पॉलिसी इख्तियार की। जो इलाके सल्जोकी सल्तनत के ज़ेरे नगीं थे, पहले उनके इस्तेहकाम को यकीनी बनाया और उसके बाद बैरूनी दुनिया की तरफ पेशकदमी की। सुल्तान अलप अरसलान हमेशा जिहाद फी सबीलिल्लाह और अपने पड़ोसी मसीही सल्तनतों में इस्लाम की इशाअत के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। उसकी हमेशा से यही कोशिश रही अर्मन और रोम के इलाके इस्लामी मुमलिकत में शामिल हो जाएं। दरअसल वो एक मुखलिस मुजाहिद था और इस्लामी जिहाद की रूह ही वो वाहिद आमिल था, जिसकी बदौलत अलप अरसलान को शानदार कामयाबियां नसीब हुई। उसकी जिहादी सरगर्मियों ने दीनी रंग इख्तियार कर लिया। अलप अरसलान ने 1064 में आर्मीनिया और जॉर्जिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। मशहूर मुदब्बिर निज़ामुल मुल्क तूसी को अपने बाप चुगरी बेग की सिफारिश पर वजीर सल्तनत मुकर्रर कर लिया। इसके अहद में सल्जोकी सल्तनत की हदूद बहुत वसी हुई। पहले बरात और मावरा नहर को अपनी सल्तनत में शामिल किया, फिर फातमी हुक्मरान को शिकस्त देकर मक्का और मदीना को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इससे इस्लामी दुनिया में सल्जोकियों का असर व इक़्तिदार बढ़ गया। 26 अगस्त 1071 को बाज़ंतीनियों ने हमला किया तो मुलाज़कर्द के मकाम पर उनको इबरतनाक शिकस्त दी
اور کیسر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ کیسر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کر دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے الپ ارسلان شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے والد چغری بیگ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ الپ ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا، جس کا نام کاورد بن جفری تھا، جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، اس نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خون ریز مارکا ہوا۔ کاورد خان کو شکست ہوئی۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 1073 میں سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوق سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ سلطان ملک شاہ اور مشہور مدبر وزیر سلطنت نظام الملک طوسی کی زیر قیادت سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے عہد میں ہر جگہ فارغ البالی اور امن و عافیت تھی۔ تجارت اور صنعت کو فروغ حاصل تھا، راستے محفوظ تھے، اور اس کا عہد تھا کہ ہر اعتبار سے سنہری کہلوانے کا مستحق تھا۔ علمی ترقی، دینی عظمت، معاشی خوشحالی اور تمدنی عروج کی کسی جگہ کمی نہ تھی۔ وہ بلا کا شجاع اور بہادر تھا، اور جہاں رخ کیا وہاں کامیابی حاصل کی۔ ہر دشمن کو زیر کیا اور سلجوقی حکومت کو وسعت دی۔ مشرق میں اس کی سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائے کوچک تک اور جنوب میں دمشق تک سلجوقی حکومت میں شامل کر لیا گیا، بلکہ ترکستان کو فتح کر کے خاقان چین سے بھی خراج وصول کیا گیا اور اسلامی جھنڈا ساحل شام تک لہرا دیا گیا۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے شہر سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اس دوران نظام الملک طوسی نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور میں حکمرانی کو سلجوکیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صباح نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک 1092 میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلجاقہ روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کے بھائی تاج الدولہ توت اول حکمران بنا اور اسی نے شام کی سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کے اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقیارق، بغداد میں محمد تپار، محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹے رضوان اور دوکک کو بالترتیب حلب اور دمشق وراثت میں ملا، اور ان دونوں کی نااتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن پر مختلف امراء کی حکومتیں تھیں۔ سلجوکیوں کی آپس کے اختلافات ہی 1096 میں پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی فتح کا باعث بنے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ 1118 میں احمد سنجر نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھتیجے اور محمد تپار کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1131 میں بالآخر احمد سنجر نے اسے ہٹا دیا۔ سلطان احمد سنجر سلجوقی سلطنت کا عظمت و شان والا بادشاہ تھا۔ سلطان ملک شاہ کا تیسرا بیٹا تھا۔ اس کی حکومت خراسان، غزنہ، خوارزم اور ماور نہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1092 میں خراسان قابض ہوا۔ اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا۔ علاؤدین بادشاہ غور نے بہرام شاہ کو شکست دی اور غزنی لے لیا، اور یہی علاؤدین بھی سلطان سنجر کا متی ہوا۔ سلطان احمد سنجر کو عالم اسلام میں بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ اسے سلطان اعظم کا لقب دیا گیا۔ 8 مئی 1157 کو سلطان احمد سنجر کا انتقال ہوا۔ سلطان احمد سنجر مرو میں مدفون ہے۔ خوارزم شاہی سلطنت نے 1157 سے سلجوقی سلطنت کے بیشتر اکثر حصے پر قبضہ کر لیا اور اوغوز ترکیوں نے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ 1194 میں سلجوقی سلطنت کے آخری چشم و چراغ تغرل سوم کی وفات کے بعد سلجاقہ روم
اس خاندان کے واحد نمائندے کے طور پر بچے۔ سلجاقہ روم 1077 سے 1307 تک اناطولیہ میں قائم رہنے والی ایک سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے علاقے بازنطینی سلطنت کے مفتوحہ رومی علاقوں پر مشتمل تھے۔ 1070 کی دہائی میں سلطان ملک شاہ اول کے قریبی عزیز سلیمان ابن قتلمش نے مغربی اناطولیہ میں قوت حاصل کرنا شروع کی اور 1075 میں بازنطینی شہر نیسیا موجودہ ازنکو اور انکو میڈیا موجودہ عظمت فتح کر لیا۔ 1077 میں اس نے سلطان ملک شاہ اول کے مقابلے میں خود کو سلطان قرار دے دیا اور نیسیا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطنت وسیع ہوتی رہی، لیکن 1086 میں سلطان کو شام کے سلجوق حکمران توتش اول نے انطاکیہ میں قتل کر دیا اور اس کے بیٹے کلج ارسلان کو قیدی بنا لیا۔ 1092 میں سلطان ملک شاہ اول کی وفات کے بعد کلجک ارسلان رہائی پا گیا اور اپنے والد کی سلطنت کو بحال کرتے ہوئے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا۔ بالآخر 1097 میں صلیبیوں کے ہاتھوں شکست ہو گئی، جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے اناطولیہ کے راستے سے جا رہے تھے۔ حالانکہ کلج ارسلان نے صلیبیوں کو کئی جنگوں میں شکست دی اور ان کی ابتدائی لشکروں کو نیست و نابود کیا، لیکن لاکھوں کی عظیم لشکروں کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ صلیبیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد اناطولیہ کے کئی علاقے سلجاقہ کے ہاتھوں سے نکل گئے، لیکن کلج ارسلان نے کونیا کے گرد حکومت قائم رکھی۔ 1107 میں اس نے موصل فتح کیا، لیکن اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سال اس کے بیٹے اور ان کی اولادوں کی حریف اقوام کے ساتھ کشمکش جاری رہی اور بالآخر 1190 میں تیسری صلیبی جنگ کے دوران جرمن دستوں نے کونیا پر قبضہ کر لیا اور آرمینیا کوچک کی صلیبی ریاست قائم کی۔ غیاث الدین کے خسرو اول نے 1205 میں کونیا کو دوبارہ فتح کر کے خود کو سلطان قرار دیا کہ خسرو اور اس کے دو صاحبزادے عز الدین کے قاؤس اور عز الدین کے قباد اول کے دور میں سلجاقہ روم اپنے عروج پر پہنچ گئے کہ خسرو کی سب سے بڑی کامیابی 1207 میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع انطالیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کرنا تھا۔ سلطان علاؤ الدین کے قباد سلجاقہ روم کے آخری بااثر حکمران تھے۔ آپ ہی کے دور میں غازی عثمان اول کے والد ارطغرل غازی نے بازنطین کے بہت سے مارکہ سر کیے، بے شمار قلعوں پر اپنے قبیلے اور سلجوکیہ کا پرچم لہرایا، جس سے سلجوکی بڑی حد تک صلیبیوں اور بازنطینی لشکر سے بچا رہے۔ ایک بات نے 1221 سے 1225 کے دوران بحیرہ روم کے ساحلوں سے بازنطینیوں کا خاتمہ کر دیا۔ 1225 میں بحیرہ اسود کے پار کریمیا کی جانب بھی ایک مہم بھیجی اور فتح حاصل کی۔ غیاث الدین کے خسرو دوم کے دور میں 1239 میں ایک معروف مبلغ بابا اسحاق کی زیر قیادت بغاوت ہو گئی اور 3 سال کے اندر اندر سلطنت بد انتظامی کا شکار ہو گئی۔ کریمیا ہاتھ سے نکل گیا اور ریاست اور افواج کمزور پڑ گئیں، لیکن اس سے بڑا خطرہ سلطنت کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ یہ منگولوں کا طوفان تھا جو مشرق وسطیٰ کو رونتے ہوئے اب اناطولیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پے در پہ شکستوں کے بعد سلطان انطالیہ بھاگ گیا، جہاں 1246 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جس پر منگولوں کے زیر انتظام کٹھ پتلی حکمران بیٹھے تھے اور بالآخر سلجوکیوں کی حکومت صرف کونیا کے ارد گرد رہ گئی۔ 1307 میں قرامانیوں نے غیاث الدین مسعود ثالث کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے سلجاقہ روم کو ختم کر دیا۔ یہ ہے سلجوکیوں کا ایک مختصر سا اور دین اسلام کی خدمت میں اس کا کردار۔ سلجوکی سلطنت ہی وہی سلطنت تھی جس نے مشرقی اسلام کو 300 سال بعد ایک مرکز پر جمع کیا۔ یہی وہ مسلم سلطنت تھی جس نے عالم اسلام کو عظیم ترین سلطنت خلافت عثمانیہ اور موجودہ ترکی کے قیام کی راہ ہموار کی اور موجودہ ایشیائے کوچک کو اور ترکی کو مسلم حیثیت دی۔ بغداد کی خلافت عباسیہ کو بنی بویہ کے قبضے سے آزاد کروایا اور مشرقی عالم اسلام میں سائنس اور علم و دانش کو اس انداز میں ترقی دی جس کا نتیجہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین شخصیات جیسا کہ عمر خیام، امام غزالی اور نظام الملک جیسی شخصیات کے ظہور پذیر ہونے کی صورت میں ہوا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔